السلام علیکم بچوں، آج میں تھرڈ لیکچر دے رہی ہوں۔ دو لیکچر اس سے پہلے میں نے ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں آپ کے جو ہے نا وہ پہلے لیسن سے متعلق جو تدوین قرآن اور تدوین احادیث۔ اب یہ تیسرا لیکچر جو ہے وہ احادیثی سے متعلق ہے اور ساتھ میں ہم ایمانیات کو بھی جو ہے نا وہ دیکھیں گے۔ تو اس میں ایکسرسائز آپ کو میں بعد میں کراؤں گی، کیونکہ 10 منٹ کی اس ویڈیو میں یا 15 منٹ کی اس ویڈیو میں اتنا کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے ان شارٹ میں آپ کو جو ہے نا وہ حدیث اور اس کے علاوہ جو ایمانیات میں سے توحید، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء جو 99 میں سے 40 دیے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے حدیث شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارهم لنسائهم۔ اچھا، یہ ہے پیج نمبر 8۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 8 نکال لیں۔ اس میں ہے کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہے، اور ان میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ تو بچوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تو بیویاں جو ہے نا وہ انسان کے بہت کلوز ہوتی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس رشتے میں جو ہے نا وہ پیورٹی لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہے، اور سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ تو بیوی کے حقوق جو ہے نا اس کو جو ہے نا اسلام نے پہلی دفعہ جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بیویوں کو بہت ذلت کی جو ہے نا وہ زندگی نصیب تھی، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ پھر ہے دوسری حدیث، یہ ہے، اس میں سے کچھ حدیثیں جو سکپ کی گئی ہیں وہ میں نہیں بتاؤں گی، جو ہیں وہی میں بتاؤں گی سلیبس میں شامل۔ من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس میں من لم یرحم، من جو، لم یرحم جو نہیں رحم کرتا، صغیرنا، نا کا مطلب ہے ہمارے چھوٹوں پر۔ تو اس میں چھوٹوں کے ساتھ رحم بتایا گیا، ان کے جو ہے، اور بڑوں کا حق پہچاننا کا مطلب ان کی عزت کرنا، اور بڑوں کی اگر آپ عزت نہیں کریں گے، آپ ان سے سرکشی اختیار کریں گے تو اس سے آپ کے اپنے معاملات خراب ہوں گے۔ تو چھوٹوں کے ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پٹائیاں نہیں کرنی چاہیے، ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ پھر اگلی چوتھے نمبر پہ حدیث ہے، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے حتی الامکان جو ہے نا وہ اچھے تعلقات رکھیں۔ اگر وہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ چونکہ مل کر رہنا ہے، دنیا ہے، کبھی نہ کبھی تو ہمیں ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے ایک دوسرے کی، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے جو ہے نا بات کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو یہ میکسیمم ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میکسیمم تعلقات ہمیں اچھے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار جو ہے نا وہ مجھ سے بہت برا سلوک کرتے ہیں، میں ہمیشہ ان سے اچھا برتاؤ کرتا ہوں لیکن وہ بہت برا برتاؤ کرتے ہیں، ہر دفعہ جو ہے نا وہ مجھے ذلیل کرتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے منہ میں آگ بھر رہے ہو، یعنی کہ ان کو آگ میں ڈلوا رہے ہو کہ تم تو اچھا سلوک کر کے ان جنت میں چلے جاؤ گے، وہ تم سے برا سلوک کر کے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ رشتہ داری کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ چیز آپ کی عمر بڑھاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے کہ جو کوئی صلہ رحمی کرے گا اس کی ایج زیادہ ہوگی۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر قال الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹ بولنا۔ یہ جو ہے نا یہ کبائر گناہ ہیں، یعنی کہ ان کو کرنے پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کی سخت وعید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت سخت ایکشن لے گا اگر ہم نے یہ جو مینشن گناہ ہیں یہ کیے، جس میں شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، کسی کو قتل کرنا ہے اور جھوٹ بولنا ہے۔ دیکھیں جھوٹ بولنے سے کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولنا، اس سے انسان کی عزت جاتی رہتی ہے اور کوئی بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ تو گوروں نے بھی کہا ہے کہ once a liar always a liar، کہ ایک بار جو جھوٹ بولتا ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے جھوٹ سے بچیں۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، 8ویں ہے صحیح مسلم کی، حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بندہ حیا میں ہوگا، تمیز میں ہوگا، شرم میں ہوگا، وہ اس کو قدرتی طور پہ ہر معاملے میں جو ہے نا وہ اس سے اچھائی ہوگی۔ لیکن جو منہ پھٹ بدتمیز بے حیا ہوگا، وہ یہ ہر معاملے میں ہی وہ اس سے لوگ نفرت کھائیں گے اور وہ خود ہی رسوا ہو جاتا ہے۔ جس بندے نے اپنے ساتھ ظلم کرنا ہو، وہ اپنے جو ہے نا وہ بے حیا ہو جائے، یعنی بے حیائی کا الٹیمیٹلی نقصان انسان کو خود کو ہوتا ہے۔ اور 9ویں حدیث ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ ایک دعا ہے، اس میں جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے علم نافع۔ بعض اوقات علم انسان اتنا حاصل کر لیتا ہے کہ وہ ایسی اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ بجائے علم اس کو اچھی پازیٹیو بات کی طرف لائے، علم اس کو نیگیٹو بات کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ اللہ سے انکار کر دیتا ہے، یعنی جو خالق ہے اس کا وہ اسی کا منکر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم نافع مانگیں، ورزقاً طیباً، اور پاکیزہ رزق مانگیں، اور عمل اچھے مانگیں جو قبول ہو جائیں، متقبلاً یعنی قبول ہونے والا عمل۔ پھر اگلی 10ویں ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، تو ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، دمہ و مالہ، اور مال، و عرضہ، اور اس کی عزت حرام ہے۔ 3 چیزیں مسلمان کا حق ہیں، اس کی زندگی، کہ آپ اس کو جان سے نہ ماریں، اور وہ مالو ہو، اور نہ اس کا مال ہڑپ کریں، اور جو ہے اس کے مال کو چوری کریں یا اس سے زبردستی چھین لیں، وہ عرضو ہو، اور اس کی جو ہے نا عزت بھی آپ پہ حرام ہے۔ عزت حرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی انسلٹ نہ کریں، آپ اس کی عزت کا خیال رکھیں، کوئی انسان بھی کسی کی انسلٹ نہ کرے۔ اور ویسے بھی عزت کا تو بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن اس میں سے میں نے آپ کو صرف ایک مثال بتائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طاعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ کافی لمبی حدیث ہے، میں اس کو پڑھنے کی بجائے اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ یہ اس عذاب کا بچا ہوا حصہ ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جب کسی زمین، ملک یا شہر میں طاعون ہو
جہاں پر تم رہ رہے ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور جب وہ کسی ایسی سرزمین پر پھیلا ہو جہاں تم نہ رہتے ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیماری کو اٹھا کے دوسری جگہ نہیں لے جانا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ہے تقریباً 1500 سال ہو رہے ہیں پہلے یہ فرما دیا تھا کہ بیماری پھیلتی کیسے ہے۔ ایک جگہ جو چھوت کی بیماری ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے کہ ایک جگہ کے باشندے جب دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہی جراثیم لے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے کہ آپ جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے اگر آپ بیمار ہو گئے تو اللہ پہ توکل کریں، زندگی ہوئی تو بچ جائیں گے، نہ ہوئی تو پھر اللہ کے پاس ہی جانا ہے، کون سا کسی غیر کے پاس جانا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے۔ 13 نمبر میں ما من مسلم، یہ بھی کافی لمبی ہے، یغرس غرسن اور یزرع زرعا فلیأکل منہ طیر او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ۔ کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اب یہ بتایا گیا کہ انسان کا یہ صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہوتا ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے رہتے ہیں۔ جیسے کسی نے کوئی پودا لگا دیا، کوئی پانی کا کولر رکھ دیا، یا کوئی ایسی چیز کر دی، کوئی قرآن پڑھا دیا، کوئی مدرسہ چھوڑ دیا، کوئی مسجد بنوا دی، کوئی ایسی صفیں بچھوا دیں، کچھ بھی کر دیا، تو جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے پیچھے جو وہ کوئی اس کی چیز استعمال کرے گا جو سب فی سبیل اللہ سب کے لیے ہوگی، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد دیتے رہیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے نا وہ اگر زندہ بھی ہے تو وہ یہ کام کر رہا ہے تو اس کا زندہ ہونے کے ساتھ بھی اس کا اثر ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے۔ اب اگلی